اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ ناظرین بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا۔ آج ماہ رمضان کی 8ویں تاریخ اور خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ماہ رمضان کے 8ویں روزے تک ہمیں توفیق دی کہ ہم زندہ رہیں اور اس کی عبادت میں وقت گزاریں اور ماہ رمضان کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹیں، اور خدا سے دعا ہے کہ اسی طرح ماہ رمضان کے آخر تک ہمیں توفیقات عنایت کرے تاکہ ماہ رمضان کی رحمتوں برکتوں اور فیضوں سے ہم جو ہے وہ پوری طرح استفادہ کریں اور خداوند متعال کے بندگان صالح میں ہمارا شمار ہو جائے۔ آج کی دعا میں جو ائمہ علیہ السلام نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے، آج کی دعا میں کچھ اس طرح کہا جا رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ارزقنی فیہ رحمت الایتام، کہ خدا آج کے دن مجھے یتیم نوازی کی توفیق عنایت فرما، یتیموں پر رحمت کرنے کی توفیق عنایت فرما، وَإِطْعَامِ الطَّعَامِ، اور اے خدا آج کے دن مجھے طعام کھلانے کی، لوگوں کو کھانا کھلانے کی توفیق عنایت فرما، وَإِفْشَاءَ السَّلَامِ، اور سلام بلند آواز میں سلام کرنے کی توفیق عنایت فرما، وَصُحْبَةَ الْكِرَامِ، اور مجھے نیک لوگوں کی ہم نشینی عنایت فرما، بِطَوْلِكَ یا ملجأ العاملین، اپنے نعمت اور اپنی کرم کے واسطے اے ملجأ عاملین، اے ان لوگوں کا ملجا جو تیری طرف رجوع کرتے ہیں، تیری طرف عشق رکھتے ہیں اور تیری آرزو رکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلی تقاضا جو آج کے دن کی جا رہا ہے کہ ہمیں یتیم نوازی کی توفیق عنایت کرے خدا۔ احادیث کے مطابق، روایات کے مطابق، انسان اگر چاہتا ہے کہ اپنے وجود کو نورانی کرے، اپنی روح کو نورانی کرے اور بلند پروازی عطا کرے، تو کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو اس چیز کے لیے بہت ہی فائدہ مند اور سود مند ہیں، جن میں سے ایک عمل جو ہے قرآن کی تلاوت ہے سحر کے موقع پر، اس عبادت کے موقع پر کہ جس میں پوری کائنات جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں غفلت سے سو رہی ہوتی ہے اور صرف بندگان خالص خدا جاگ رہے ہوتے ہیں اور خدا سے مناجات اور لو لگا رہے ہوتے ہیں، وہ ہے سحر کا وقت۔ تو قرآن اگر سحر کے وقت میں تلاوت کی جائے گی تو انسان کے دل کے حجابوں کو برطرف کرتا ہے، انسان کو نورانیت عطا کرتا ہے، انسان کو بلند پروازی عطا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اسی سحر کے وقت میں استغفار کرنا جو ہے انسان کے لیے بہت فائدہ مند ہے، انسان کی روحانی ترقی کے لیے۔ اس کے علاوہ جو تیسرا عمل کہا گیا انسان کی وجود کو نورانی کرنے کے لیے، وہ ہے یتیم نوازی۔ انسان یتیم نوازی کرے، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھے، یتیم کو جس کا کوئی سرپرست نہیں ہوتا اس دنیا میں سوائے خدا کے، اگر انسان اس کی سرپرستی کرے گا، اس کی مدد کرے گا، اس کے سر پر ہاتھ رکھے گا، تو پھر ڈائریکٹ خدا جو ہے آگے بڑھ کر اس کی مدد کرے گا، کیونکہ یتیم کا کوئی سرپرست نہیں ہوتا اس دنیا میں ظاہری طور سے سوائے خدا کے۔ اور اگر انسان اس یتیم نوازی انجام دیتا ہے تو اس کا ڈائریکٹ پھر رابطہ ہوتا ہے خدا سے، پھر خدا جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے اس بندے سے کہ جو یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی توفیق ہے، بہت بڑا نیک عمل ہے یتیم نوازی کرنا۔ امیر المومنین نے ارشاد فرمایا نہج البلاغہ میں کہ اللہ اللہ بالایتام، اللہ اللہ فی الایتام، کہ ایتام کے بارے میں، یتیموں کے بارے میں احتیاط کرو، ان کے حق کو ضائع نہیں کرو، ان کی ہمیشہ جو ہے سرپرستی کرو، کوئی یتیم بھٹکتا نہ پھرے۔ قرآن نے فرمایا کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کہ اے رسول یتیموں کو نہ دھتکارو، یتیموں کو اذیت و آزار نہ پہنچاؤ۔ یتیم کے بارے میں اتنی تاکید اسی لیے آئی ہے کہ یتیم جو ہے ایک وہ مخلوق ہے خدا کی جو جس کا ڈائریکٹ والی اور وارث جو ہے خدا ہوتا ہے، اس کا رابطہ ڈائریکٹ خدا سے ہوتا ہے۔ اور اگر انسان کوئی اس کے مقابلے میں عمل بد کرتا ہے تو پھر خدا ڈائریکٹ جو ہے اس سے حساب لیتا ہے، اور اگر کوئی عمل خیر کرتا ہے
تو خدا پھر ڈائریکٹ اپنے کرم سے اور اپنے نعمت سے جو ہے اسے نوازتا ہے. تو یتیم نوازی کی توفیق ماہ رمضان میں بہت بڑی توفیق ہے، اور خدا کی رحمت کو جذب کرنے میں اس کا بہت اہم اور بڑا کردار ہے. اور اگر انسان اس عمل کو انجام دیتا ہے تو خدا کی رحمت بڑی آسانی سے وہ جذب کر سکتا ہے. ایک طرح کا شارٹ کٹ ہے انسان کے لیے یتیم نوازی کرنا، کہ کہاں سالوں کی عبادتیں اور لمبی لمبی عبادتیں اور کہاں ایک چھوٹی سی یتیم نوازی. انسان جو ہے وہ چھوٹے سے کام سے خدا کی بڑی بڑی رحمتوں کو اپنے اندر سمیٹ سکتا ہے. اس کے علاوہ دوسری دعا جو آج کی دعا میں ارشاد تقاضا جو آج کی دعا میں ائمہ علیہ السلام ہمیں تعلیم فرما رہے ہیں، وہ کیا ہے کہ اطعام الطعام، کہ خدا کھانا کھلانے کی توفیق عنایت فرما. ماہ رمضان میں خطبہ شعبانیہ جو ماہ رمضان کے استقبال کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا رمضان سے پہلے، اس میں کہا تھا کہ جو شخص اس ماہ میں، اس ماہ مبارک میں کسی ایک شخص کو بھی افطار کھلائے گا تو پل صراط پر اس کے قدم نہیں لرزیں گے. اس موقع کے سب پہ قدم لرز رہے ہوں گے، سب پہ خوف طاری ہوگا، اس موقع پر یہ بندہ نہیں لڑکھڑائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے جو ہے وہ ماہ رمضان میں ایک روزہ دار کو کھانا کھلایا. کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہماری تو اتنی توان نہیں ہے، تو رسول اللہ نے جواب دیا افطار کراؤ، کھانا کھلاؤ، چاہے ایک کھجور کی جتنا کیوں نہ ہو، اپنا نام لکھواؤ کھانا کھلانے والوں کو. اس ماہ میں افطار دینا زیادہ فضیلت ہے کس کو؟ بھوکوں کو، مستحق افراد کو، فقراء کو، یہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے. اگر ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں افطار دینا رشتہ داروں کو ایک عام رسم ہے اور بہت اچھی رسم ہے اور بہت باعث ثواب ہے جو کہ ہمیشہ جاری رہنی چاہیے. اسی طرح کوشش کریں کہ جس طرح رشتہ داروں کو گھر میں بلا کے افطار کرائی جاتی ہے، جاننے والوں کو افطار کرائی جاتی ہے، اس سے زیادہ کوشش یہ کرنی چاہیے، اس کو برقرار رکھتے ہوئے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ فقراء اور مساکین کو ڈھونڈا جائے، کچھ حصہ ان تک بھی پہنچایا جائے. اگر انسان مہینے میں ایک دفعہ افطار پارٹی کرتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو بلاتا ہے اور پیسہ خرچ کرتا ہے تو روزانہ کچھ افراد کو افطاری دینا بھی اس کے بس میں ہے. روزانہ کچھ مساکین کو ڈھونڈ کر ان کا پتہ لگا کر افطاری بھی کرائی جا سکتی ہے. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ وہ کام ہے، یہ وہ شارٹ کٹس ہیں، یہ وہ گولڈن پوائنٹس ہیں کہ جو انسان اگر مومن اپنی زندگی میں برقرار رکھے تو خدا کی خاص عنایتیں، خدا کی خاص فضیلتیں جو ہے اس سے ہمکنار ہوتا ہے. یہ جو ہم اولیاء خدا ہوتے ہیں، یہ جو خدا کی بارگاہ میں مقرب بندے ہوتے ہیں، یہ ہمارے اور آپ جیسے ہی لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ شارٹ کٹس اپناتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے خدا کی رحمت کہاں سے ہمیں نصیب ہوگی اور ان کے لیے پھر دروازے کھلتے ہیں معرفت کے، عبادت کے، خدا سے لو لگانے کے، ایمان میں ترقی کے. اور اگر ہم بھی انہی چیزوں کو دقت کریں اور اپنی زندگی میں اپلائی کریں تو یقیناً خدا کی رحمت کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے جائیں گے. اس سے آگے ارشاد ہو رہا ہے کہ وَإِفْشَاءَ السَّلَامِ، مجھے توفیق دے کہ آج میں اس ماہ رمضان میں اس سلام کو بلند آواز میں کروں. بعض لوگوں کو اصلا سلام کرنا ہی اتنا برا لگتا ہے کہ جب تک دوسرا سلام نہ کرے وہ جواب بھی نہیں دیتے ہیں. کہیں جاتے ہیں جب تک دوسرا سلام نہ کرے وہ سلام کرنے کو ہی اپنے لیے اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ میں نیچے ہو جاؤں گا. حالانکہ اسلام میں مستحب ہے سلام کے لیے پہل کرنا اور بلند آواز سے سلام کرنا مستحب ہے. اور آج ہم اس دعا میں توفیق مانگ رہے ہیں کہ اے خدا مجھے سلام میں پہل کرنے کی اور بلند آواز میں سلام کرنے کی توفیق عنایت فرما. اس سے آپس میں محبتیں بڑھتی ہیں، گرم جوشی بڑھتی ہے، باقاعدہ مقصد ہے سلام کا. اسی لیے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو غربی طرز زندگی ہمارے یہاں، مغربی طرز زندگی لاگو ہو گیا، ہیلو ہائی ہاؤ آر یو، یہ چیز ختم کی جائے، سلام کو رائج کیا جائے واپس سے. نوجوان نسل اس پہ محتاط رہے. اس کے علاوہ سلام کرنے میں پہل ہو اور گرم جوشی سے انسان سلام کرے بلند آواز میں. اسی لیے جو لوگ سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں
ان کا ایک خاص مقام ہوتا ہے خدا کی بارگاہ میں. جب یہ آج کے دن تقاضا کیا جا رہا ہے کہ ہمیں سلام کرنے والوں میں، پہل کرنے والوں میں شمار کر. تو اس میں جو ہے وہ سلام کرنا مستحب ہے اور جواب دینا واجب ہے. تو فضیلت کس کی ہوئی زیادہ؟ جو سلام کرے گا، کیونکہ اسے مستحب کا ثواب ملے گا، واجب سے زیادہ کا ثواب ملے گا، اسے زیادہ خدا کی بارگاہ میں وہ مقرب بنے گا. اور سلام دینا کیا ہے؟ واجب ہے. اس لیے پہل کرنے والے کی زیادہ فضیلت ہے. اس کے آگے کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ وَصُحْبَةِ الْكِرَامِ، اور آج کے لیے نیک لوگوں کی ہمراہی نصیب کر. نیک لوگوں کی ہمراہی بھی بہت ہی نیک عمل ہے، بہت ہی احسن عمل ہے، بہت ہی بافضیلت عمل ہے کہ انسان نیک لوگوں کی ہمراہی میں بہت کچھ سیکھتا ہے. اسی لیے روایات میں، آیات میں ایک اچھے ساتھی کے انتخاب، ایک اچھے ہمراہ کے انتخاب پر بہت زور دیا گیا کہ انسان اپنے ہمراہ جو ہے وہ ہمیشہ ایسا بنائے کہ جو اس سے کچھ مرتبہ بالاتر ہو، تاکہ انسان ہمیشہ اس سے سیکھے. اپنے کمتر لوگوں سے زندگی گزارنے سے اوائڈ کرے، کیونکہ انسان سے رنگ پکڑتا ہے، تاثیر لیتا ہے. اچھے لوگوں کے ساتھ زندگی گزارے، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہے، تاکہ انسان سیکھے. ماہ رمضان میں اگر انسان نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے گا، اہل علم و دانش، اہل تقویٰ کی صحبت میں بیٹھے گا، تو اس کے نزدیک پھر باب کھلیں گے. ماہ رمضان سے استفادہ کرنا شروع ہو جائے گا. وہ اچھی چیزیں یاد رکھے گا، اچھے اعمال کرنا سیکھے گا. اس سے آگے ارشاد ہو رہا ہے بِطَوْلِكَ يَا مَلْجَأَ الْعَامِلِينَ، یہ ساری دعا ہمارے حق میں قبول کر، اے آرزو مندوں کے ملجا، اے ان کے ملجا و ماوا جو تیری آرزو رکھتے ہیں. ماہ رمضان خدا کی آرزو رکھنے کا مہینہ ہے. ماہ رمضان خدا کو طلب کرنے کا مہینہ ہے. ماہ رمضان خدا کو پکارنے کا مہینہ ہے، خدا کو تلاش کرنے کا مہینہ ہے، خدا کی راہ میں جدوجہد کرنے کا مہینہ ہے. اس لیے یہ راستہ طے نہیں ہو سکتا کہ جب تک خدا کی نعمت شامل حال نہ ہو، خدا کا کرم ہمارے شامل حال نہ ہو. اس لیے ہر روز کی آخر کی دعا میں خدا کی بارگاہ میں اسی کا واسطہ دے کے ہم طلب کرتے ہیں خدا کو. آج کی اس مختصر سی توضیح و تشریح کو سننے کا بہت شکریہ. امید ہے کہ ہم نے اور آپ نے اس دعا سے استفادہ حاصل کیا ہوگا. انشاءاللہ کل ماہ مبارک رمضان کے 90 دن کی دعا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتنے منٹ ہو گئے بھائی؟